سوچ رہے ہو جب پہلی آبادیاں ہوئی تو سمندر کے علاوہ ان کو کون زندگی دیتا تھا؟ اور سمندروں میں اگر وہ مچھلیاں نہ تخلیق کرتا تو کہاں سے زندگی بات ہے؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اب اس سوال کا کرکس یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اصل میں آپ پوچھنا یہ چاہتے ہو کہ سارا کام یہ اللہ کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خاطر اللہ پوری زندگی آپ کا پروٹوکول ہے. اس میں آپ کا دخل نہیں ہے. اللہ دخل دے بھی نہیں سکتا، آپ کو اجازت نہیں دے سکتا دخل دینے. وجہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے آپ کو پوری زندگی کی سہولتیں دے کر اس نے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے. یہ اس طرح ہے کہ میں اپنے کسی شاگرد کو کہوں کہ میاں یہ لیٹر مجھے فلاں جگہ پہنچانا ہے، یہ پیسے لے لے، مکان وہاں پڑا ہوا ہے، ایش کرو، کھاؤ پیو، 3 دن اس کو ڈھونڈنا اور ڈھونڈ کے یہ لیٹر ڈلیور کر دینا. موصوف 3 دن کے بعد آگے کہا بہت انجوائے کیا ہے، ریل کا سفر بڑا شاندار تھا اور ہوٹل کا کمرہ تو کیا بات ہے جی، لاؤنج تو غضب کا ہے، فلمیں بھی 4 دیکھی ہیں میں نے، فلاں جگہ میں نے ہائکنگ بھی کی ہے. تو میڈیکل لیٹر کیسا ہوگا؟ حضرات ساری آسائشات کے زندگی کے باوجود جب وہ لیٹر کی باری آتی ڈلیور کرنے کی، اس وقت آپ کو پتا چلتا ہے کہ مین پرائیورٹی کیا تھی. اللہ نے آپ کو یہ ساری سہولتیں دے کر ایک کام دیا تھا. اگر فرض کرو آپ اس کام میں ڈوب جاتے، فرض کرو آپ بچوں کی فکر میں مر جاتے، آپ اپنی بیویوں کی اور خاوندوں کی چاہتوں میں زندگی گزار دیتے، تو جب قبر کے ڈہانے پہنچتے نا تو وہ پوچھتا مان رہا ہوگا بتاؤ نا آپ کس حال میں آئے ہو، کس کو پوچھتے آئے ہو، کون تھا تمہارا رب، کون تھا تمہارا خدا؟ اور آپ اسے بڑی آسانی سے کہتے اللہ میں فرصت نہیں ملی، بیوی نے سبھی نہیں اٹھانے دیا، خاوند نے وہ دباؤ رکھا کہ مارے گئے، اوپر سے کام کاج کوئی نہیں تھا، میں جو آقاؤں کی خدمت کرتے ہوئے لائف گزر گئی. تو ہم کہاں سے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے؟ یہ خدا ناانصاف نہیں ہو سکتا. He paid you for this, for this question. He made you eligible for this question. تاکہ آپ بے رسم و راہ نہ رہو، تاکہ آپ پناہ میں رہو، زندگی میں رہو، معاشرے میں رہو، حفاظت کے خاندان میں رہو، تم پورے کے پورے ایک بڑے وائبل ماحول میں رہو اور سوچو، اور سوچتے ہوئے جب قبر تک پہنچو تو تم سے پوچھا جائے من ربوں کا تو تم کہہ سکو لا الہ الا اللہ. یہ خاطر رضا اس کا بیسک. اب اس کے دوسرے پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر سارا کام خدا نہیں کرنا تو ہم کیا کریں؟ تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ سرکار ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کوشچن پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول اگر سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جب اللہ نے کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اس پر ایسے اس کے دماغ میں سوچ پیدا کر دیتا ہے اور ایسا اس پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ خود بخود وہی کام کرتا ہے جو اللہ اس سے چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپیوٹر کے ڈرائیو موڈے والا یہاں ہے. ابھی لطیف صاحب نے ایک بات کی، اب حیرانی کی بات آپ کو کہوں کہ ایک آخری ریسرچ بریک میں بڑی دلچسپ آئی. That's a wonderful research. This is the last one. اس میں انہوں نے کہا ہے وہ 25-30 سال کے بہت سارے تجربات کے بعد فیصلہ کن بات کی ہے کہ فیصلہ ہم جو مرضی سوچ رہے ہوں، جو چاہ رہے ہوں، بڑے بڑے پروگرام بنا رہے ہوں، فیصلے کی گھڑی سے 6 سیکنڈ پہلے، صرف 6 سیکنڈ پہلے ہمارے انکانشیس سے یا لیبیڈو سے ایک فیصلہ ریلیز ہوتا ہے اور سب کچھ چھوڑ کے ہم وہی کرتے ہیں جو پیچھے جو ہمارا ہوتا ہے. یہ بالکل لیٹسٹ آخری ریسرچ ہے برین کی ایکٹیویٹی کے بارے میں کہ جب سب کچھ ہم فیصلہ کر کے ہو سکتا ہے کہ میں مسجد سے 6 قدم رہ جاؤں اور لیبیڈو کا یہ فیصلہ ریلیز ہو اور میں وہ کھانے کو نکل جاؤں.
ہو سکتا ہے کہ میں شراب کھانے سے 6 قدم کے بعد 1 سیکنڈ کا اور مجھے وہ پچھلا فیصلہ آ جائے اور میں مسجد میں نماز پڑھنے کھڑا ہوں. تو یہ وہ ریموٹ کنٹرول ہے جو اللہ جو ہے ہر انسان کے. اگر ایسا نہ ہو تو کوئی بچھو کاٹے نا, اگر ایسا نہ ہو تو کوئی سانپ آپ کو ڈسے نا, ایسا نہ ہو تو کسی جانور آپ کو دیکھ کے برائے نا. بیسیکلی اس کنٹرول کی وجہ سے زندگی کے حوادث رکتے بھی ہیں اور چلتے بھی ہیں. مگر انسان جو ہے ان ایکٹیویٹیز سے بالا ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی کے لیے پیدا ہوا ہے جو میں نے مختصراً آپ کو بتائی تھی کہ میں نے انسان کو بڑی خوبصورت آیات الہی ہیں. ایسی قرآن میں بڑی کم آیات ہیں جو انسان کو اوریجن سے لے کر اس کے مقصد تک ٹھیک کرتی ہیں. حالات الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. بلا شبہ انسان زمانے صدیوں کا رہا ایسے رہا کہ کوئی قابل ذکر شاید نہ تھا. جیسے ویل ڈورا نے کہا کہ شاید الجائی کی طرح, شاید کسی کائے کے جزو کی طرح, کسی موس کی طرح کہیں اٹکا ہوا تھا. پھر ایک جھٹکا لگا, اس نے زندگی کا سودا کر لیا, موت چن لی حرکت کے بدلے. جب اپنی سکینت کو ترک کیا تو اس انسان نے جو ایک فکس جرثومہ تھا, ہائبرنیٹڈ مخلوق تھی, اس نے ایک سودا کیا زندگی کے ساتھ کہ چلو مجھے مرنا قبول ہے مگر مجھے حرکت دے, مجھے زندگی دے. اور یہ پہلی زندگی کا جو سودا ہے, جیسے آپ کے اس وقت بھی جو سیمولر سیل آپ کے بدن میں موجود ہوتا ہے, اس وقت بھی جیسے ہم امیبا پروٹس بھی کہہ سکتے ہیں, پیرامیشیا بھی کہہ سکتے ہیں, یہ ایک سیمولر سیل سے حیات شروع ہوئی اور اللہ نے کہا لم یکن شیئا مذکورا, تم کوئی قابل ذکر شاید نہ تھے جب تم سنگل سیل میں تھے. پھر کیا ہوا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, پھر میں نے تمہارا نطفہ مخلوق کر دیا. اب فیمیل اور میل سیکٹرز پیدا ہو گئے, نیوکلس ڈیوائڈ ہونا شروع ہو گیا, پلس اور منفی چارجز بننے شروع ہو گئے. تب سے اللہ میاں نے آپ کو ایک دوہری زندگی دے دی, اور یہ دوہری زندگی اس قابل نہ تھی کہ آپ کسی قسم کا کام کر سکتے. فرمایا لنبتلیہ, اب چاہا کہ اس مخلوق کو آگے بڑھاؤں, آزماؤں, پرکھوں, اپنے مقصد کے لیے تیار ہوں. فجعلناہ سمیعا بصیرا, میں نے اسے سماعت کے سسٹم دیے, پھر اسے اس سے زیادہ پیچیدہ, اس سے بصیرت کے بصارت کے سسٹم دیے. ابھی بھی یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کی آزمائش ہو سکے, پرکھ ہو سکے, جانچا جا سکے. تو آخر میں نے پھر اسے اس سے زیادہ پیچیدہ, اس سے بصیرت کے بصارت کے سسٹم دیے. ابھی بھی یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کی آزمائش ہو سکے, پرکھ ہو سکے, جانچا جا سکے. تو آخر میں نے انا ہدیناہ السبیل, عقل دی, شعور دیا, معرفت دی, علم دیا, تاکہ اما شاکرا و اما کفورا, چاہے تو مجھے مانے, چاہے تو میرا انکار کرے. And that still stands to be the only purpose of human existence, intellect, mind. The only judgment you can be asked for, and the only question you are supposed to answer when you quit. یہ قبر نہیں ہے, قرنطینہ ہے. وہاں جیسے آپ کا باہر سے آتا ہوا اپر گیلیکسی سے بندہ ڈائریکٹلی سوسائٹی میں داخل نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ وائرس لے کے آ جاؤ تو وہاں آپ کو کلین اپ کرتے ہیں, پھر باہر نکالتے ہیں. یہاں سے جاتے ہوئے اللہ کا طریقہ کلین اپ کرنے کا اپر گیلیکسیز کو جانے کے لیے. وہاں سے 2 بڑی شاہراہیں ہیں, 2 بڑی شاہراہیں. فورورڈس ہوں گے تو جاؤ گے نا, ادھر لا الہ الا اللہ چلے ادھر چلے, اور برہما شیوا وشنو دوسرا ڈاؤن ورڈ چلے. ایک بدقسمتی کی بات ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت بخشے. آف دا ریکارڈ چینل کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر کے لیکچرز کو ود ریفرنسز آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو.
اس ویڈیو میں اس ایڈیشن کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اور اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ایسی ساری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔